دوستو آج ہم ایسے ملک کی سیر کریں گے جو نہ صرف فطری خوبصورتی سے مالا مال ہے بلکہ اپنی تاریخی اہمیت اور ثقافت کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں کروشیا کی، ایک ایسا ملک جو اپنی شاندار تاریخ، خوبصورت جزیروں، نیلے سمندروں اور دلکش شہروں کے لیے مشہور ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت دلچسپ ہونے والی ہے، تو اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل اسٹیٹ سائٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہی ہمارا حوصلہ ہے۔ تو چلیے کروشیا کے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کروشیا کا سرکاری نام ہے ریپبلک آف کروشیا۔ جغرافیائی طور پر یہ ملک بلقان کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں شمال مغرب میں سلووینیا، شمال مشرق میں ہنگری، مشرق میں سربیا، جنوب مشرق میں بوسنیا اور ہرزیگووینا اور مونٹی نیگرو سے ملتی ہے، جبکہ مغرب اور جنوب مغرب میں کروشیا کا خوبصورت ساحل بحیرہ ایڈریاٹک سے جڑا ہوا ہے۔ کروشیا کا کل رقبہ 56,594 مربع کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کے 124ویں نمبر پر سب سے بڑے ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس ملک کے تقریباً 1.09% حصے پر پانی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کروشیا میں 1000 سے زائد خوبصورت جزیرے موجود ہیں جو اسے ایک جزیرہ نما ملک بناتے ہیں۔ کروشیا کا دارالحکومت زیگریب ہے، جو نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ اس کا معاشی، سیاسی اور ثقافتی مرکز بھی ہے۔ زیگریب کا کل رقبہ 641.2 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی آبادی تقریباً 7,77,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ یہاں فی مربع کلومیٹر تقریباً 1,200 افراد رہائش پذیر ہیں۔ زیگریب کروشیا کا قدیم ترین اور اہم ترین شہر ہے۔ یہ دریائے ساوا کے کنارے اور میدانی علاقے کے قریب واقع ہے، جبکہ شمال میں میڈویڈنی کا پہاڑی سلسلہ اسے قدرتی خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ زیگریب کی گلیاں، تاریخی عمارتیں اور جدید طرز زندگی کا امتزاج اسے ایک دلکش شہر بناتا ہے۔ کیا اب جانتے ہیں دنیا کا سب سے چھوٹا شہر کہاں واقع ہے؟ چلیے آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں کروشیا کے ایک نہایت دلچسپ مقام پر۔ یہ ہے ہم جی ہاں، ایک ایسا شہر جو صرف 100 میٹر لمبا اور 30 میٹر چوڑا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ یہاں کی کل آبادی صرف 30 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ چھوٹا سا شہر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی درج ہے، اور ہر سال ہزاروں سیاح اس کی سادگی، خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کو دیکھنے آتے ہیں۔ تو اگر آپ کبھی کروشیا جائیں تو ہم کی سیر ضرور کیجیے۔ کروشیا میں سرکاری زبان کروشین ہے، جبکہ سلووینین، ہنگرین، اطالوی اور انگریزی بھی عام بولی جاتی ہے۔ یہاں کا کلچر دیگر یورپی ممالک کی طرح کافی اوپن اور لبرل ہے۔ اوپن ریلیشن شپ عام ہے اور یہاں کی نائٹ لائف بھی کافی مشہور ہے۔ کروشیا کی خواتین اپنی خوبصورتی، خوش اخلاقی اور مہمان نوازی کے لیے جانی جاتی ہیں۔ کروشیا کی تاریخ 6 صدی عیسوی سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں گریٹ آف کروشیا اور بعد میں کنگڈم آف کروشیا قائم ہوا۔ طویل عرصے تک یہ علاقہ ہنگری اور پھر عثمانی سلطنت کے زیر اثر رہا۔ 1991 میں کروشیا نے یوگوسلاویہ سے آزادی حاصل کی اور 2013 میں یہ یورپی یونین کا رکن بنا۔ کروشیا دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کی بڑی تعداد موجود ہے۔ کروشیا کا سالانہ جی ڈی پی $166.672 بلین ہے۔ یہ دنیا کی 82 بڑی معیشت ہے۔ یہاں فی کس آمدنی $42,873 ہے۔ کروشیا کی کرنسی اب یورو ہے اور سیاحت اس کی معیشت کا ایک بڑا سہارا ہے۔ ہر سال یہاں 2 کروڑ سے زائد سیاح آتے ہیں۔ کروشیا میں 4 موسم ہوتے ہیں: سردی، گرمی، خزاں اور بہار۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے،
मगर लोग कम से कम एसी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेट्रो ट्रेन्स बसें और टैक्सियां बेहतरीन और जदीद हैं। क्रोएशिया में 24 एयरपोर्ट्स हैं जिनमें 9 बैन अल-अक़वामी फ्लाइट्स के लिए मखसूस हैं। हर साल 1 करोड़ से ज़ायद सयाह क्रोएशिया का दौरा करते हैं जिनमें ज़्यादातर ज़ाग्रेब को अपनी तरजीह बनाते हैं। यहाँ पर शानदार रेस्टोरेंट्स, काफ़ी शॉप्स और डांस क्लिप्स मौजूद हैं। ज़ाग्रेब की पुरानी इमारतें रोमन और ब्रिटिश स्टाइल का हुसैन इम्तिजाज पेश करती हैं। यहाँ आपको हर तरफ कदीम और जदीद सकाफत का इम्तिजाज दिखाई देता है। क्रोएशिया में ज़्यादातर लोग कैथोलिक ईसाई हैं। यहाँ शराब नोशी आम है और सुअर का गोश्त भी बड़े शौक से खाया जाता है। कई खानों में शराब का इस्तेमाल किया जाता है जो सयाहों के लिए एक नई तजर्बा होती है। क्रोएशिया की फुटबॉल टीम का दुनिया भर में नाम है। 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में क्रोएशिया फाइनल तक पहुंचा जहां इसका मुकाबला फ्रांस से हुआ। अगरचे क्रोएशिया फाइनल में हार गया लेकिन उनकी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। क्रोएशिया की सदर कोलिंदा ग्राबार-तारोविच ने बगैर किसी वीआईपी प्रोटोकॉल के मैचेस में शिरकत की और अपनी टीम का हौसला बढ़ाती रही। हार के बावजूद उन्होंने टीम का भरपूर इस्तकबाल किया और लाखों डॉलर के इनामात से नवाजा। दोस्तों, ये थी एक झलक क्रोएशिया की जो न सिर्फ अपने कुदरती मनाजिर, साहिलों और जजीरों की वजह से मशहूर है बल्कि अपनी तारीख, सकाफत और खेलों की दुनिया में भी अहम मकाम रखता है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मोहब्बत ही हमारा सरमाया है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए।